میرا نام صاحبزادہ محمد جواد ہے اور بیسیکلی پشاور خیبر پختونخوا پاکستان سے میرا تعلق ہے اور میں پی ایچ ڈی اسٹوڈنٹ ہوں اسلامیہ کالج یونیورسٹی پشاور میں، اور یو ایس میں ایچ ای سی کے ذریعے ایئر سپ اسکالرشپ ہے، انٹرنیشنل ریسرچ اسٹوڈنٹ انٹیٹیو پروگرام، اس کے ذریعے سے میں جو ہوں یو ایس پہنچا ہوں۔ یہاں پہ مجھے ایکسیپٹنس لیٹر ملی تھی، اس ایکسیپٹنس لیٹر کو میں نے اویل کیا، اور اپنا ایک بہت بڑا لینتھی پروسیس ہوتا ہے تو اس کو کر کے اس کو پروسیڈ کر کے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ اچھا بیسیکلی میرا ریسرچ جو ہے وہ بایو ڈائیورسٹی آف اسکارپین پہ ہے، یا آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اسکارپین کے مختلف اسپیکٹ پہ میں کام کر رہا ہوں۔ اس کا وینم کے لحاظ سے بھی، اس کی بایو ڈائیورسٹی کے لحاظ سے بھی، ایکالوجی کے لحاظ سے بھی میں کر رہا ہوں، اور میں پاکستان اور خیبر پختونخوا کا اسپیشلی پہلا اسٹوڈنٹ ہوں، ریسرچ اسکالر ہوں جو کہ اس قسم کی چیزوں کے اوپر ریسرچ کر رہا ہے۔ میرے لیے مشکلات تو بہت زیادہ تھی، کیونکہ وہاں پہ ایک تو میں ایک دو جگہ پہ گورنمنٹ سرونٹ تھا، تو وہ مجھے لیو نہیں دے رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہم لیو نہیں دیتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ نہ وہاں پہ میرے ساتھ کوئی ویل ڈیولپ لیب سسٹم ہے، نہ کوئی کیمیکلز ہے، نہ کوئی ہمارے پاس کوئی سپورٹ، فائنینشیل سپورٹ جسے کہتے ہیں، جس طرح کوئی پروجیکٹ وغیرہ ہوتے ہیں، نہ وہ ہمارے پاس ہے۔ تو میں اپنی مدد آپ کے تحت لگا ہوا ہوں۔ اسکارپین جو ہے اس کی آلموسٹ اگر آپ اس کی لٹریچر اسٹڈی کریں تو اس کی تقریباً 20 خاندان ہمیں ملتے ہیں، اور اس 20 خاندان میں ہمارے پاس جو ہے اس کے تقریباً ڈیلی بیسس کے اوپر اس کی ڈائیورسٹی میں، اس کی اسپیشیز کی ڈسکوری میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے پاس ابھی تک تقریباً 2698 اور 67 لائک اس طرح ہمارے پاس ہے۔ تو یہ اس کی جو ہے اسپیشیز ہے، اور اس کا خوراک جو ہے یہ مختلف قسم کے انسیکٹس کو کھاتا ہے، موسٹلی سافٹ انسیکٹ کو یہ پسند کرتا ہے، جس کو ہم انگلش میں کرکٹ کہتے ہیں، اس کو پسند کرتا ہے۔ ساتھ میں اس طرح سینٹیپیڈس کو کرتا ہے، ساتھ میں یہ لیزرڈس کو بھی کھاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کبھی کبھار جب سٹریسفل کنڈیشن ہو تو یہ ایک دوسرے کو بھی کھاتے ہیں، جس کو ہم کینیبالزم پروسیس کہتے ہیں۔ اصل میں اگر آپ لوگ سوشل میڈیا اسپیشلی یوٹیوب کو دیکھ لیں، یا اسی طرح انٹرنیٹ پہ گوگل میں کچھ ویب سائٹ سرچ کر لیں، تو باقاعدہ جتنی بھی وینومس اینیمل ہے، چاہے وہ سنیک ہے، چاہے وہ سینٹیپیڈز ہے جس کو پشتوں میں ہم زنزا کہتے ہیں، وہ ہے، یا اس کے علاوہ جو اسکارپین ہیں، بچو جو ہیں، ان کی زہر جو ہوتے ہیں اس کی بائی اینڈ سیل ہوتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور باقاعدہ لوگ اس کا لائسنس لیتے ہیں، لیکن اس کا زہر جو ہے تب تک کام نہیں آ سکتا جب تک اس کی اسپیشی کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو، جب تک اسکارپین کی آئیڈینٹیفیکیشن نہ ہو، اس وقت تک اس کا زہر کسی کام کا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آئیڈینٹیفائڈ ہو جائے یہ اسکارپینس، تو فارماسسٹ، بایو کیمسٹ یا مختلف قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، ہیماٹالوجسٹ جو ہوتے ہیں، وہ اس کے اوپر ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں مختلف قسم کے فیٹل ڈیزیز کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ اچھا جی، ابھی جو ہوں میں امریکہ نیو یارک میں ہوں، اور میری جو انسٹیٹیوٹ ہے وہ مینہٹن جو ہے امریکن میوزیم، وہاں پہ میری وہ جو ہے انسٹیٹیوٹ ہے، میں وہاں پہ اپنی ریسرچ کے لیے جا رہا ہوں۔ بیسیکلی مراحل تو جب انسان پاکستان سے پھر پشتون ایریا سے خیبر پختونخوا سے نکلتا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے حالات، گاؤں سے نکلنا یا اپنے علاقے سے نکلنا، وہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ پھر بعد میں جب عام آدمی کے ساتھ نہ کوئی پروجیکٹ ہو، نہ کوئی فائنینشیل اس کے ساتھ ایڈ ہو، آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان میں جو اسٹوڈنٹ ہے وہ سارے سیلف سپورٹر ہے۔ وہاں پر بھی میں مختلف جگہ پہ جابس کرتا تھا، اور اس جاب سے جو سیلری آتی تھی اس کے اوپر میں اسکارپینس کو اس کی ٹریولنگ میں اپنے پیسے لگاتا تھا، پریزرویشن میں اور مختلف قسم کی اسٹڈی میں۔ ابھی تک میرے لیے مشکلات آ رہی ہیں، یہ نہیں ہے کہ صرف پاکستان میں مشکلات ہے، یو ایس میں بھی انسان کے لیے مختلف قسم کے مشکلات ہوتے ہیں۔ یہاں پہ لینگویج کمیونیکیشن، لینگویج کے علاوہ یہاں پہ مائنڈ سیٹ اپ، یہاں پہ ان کے ساتھ جو کام کرنا ہوتا ہے، یہ الگ ایک قسم کی پی ایچ ڈی ہوتی ہے جب آپ ان لوگوں کے ساتھ مطلب ان کے مائنڈ سیٹ اپ کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہو۔ تو اسٹوڈنٹ کے لیے میری یہی درخواست ہے کہ جو بھی ٹاپک ہے، جس چیز کے اوپر بھی آپ کام کر رہے ہو، دل سے کرو، اور انٹرنیٹ کی پازیٹیو استعمال کرو۔ آپ کو کہیں نہ کہیں سے لازماً کوئی نہ کوئی کلو ملے گی، اور اس کلو کے ذریعے سے جب میں پہنچ سکتا ہوں تو آپ لوگوں کے لیے بھی ہر جگہ کے گیٹ ویز اوپن ہیں۔ اسٹرگل نہ چھوڑیے گا،
باقی کام اللہ کا ہے. پی ایچ ڈی ہوتی ہے نہیں ہوتی یہ تو زندگی کی ہے. جب تک انسان زندہ ہے جدوجہد کرے گا, جب تک انسان زندہ نہیں ہے تو بس سب کچھ ختم ہے. چاہے وہ پی ایچ ڈی ہے, پی ایچ ڈی بھی ختم ہے, جو بھی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم پازیٹیو اسپیکٹ کے اوپر کام کریں. پاکستان کی, خیبر پختونخوا کی, پشتونوں کی, اسپیشلی پاکستان کی امیج کو ایک خوبصورت طریقے سے ریپریزنٹ کریں اور ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریں اور سوشل میڈیا کا پازیٹیو استعمال کریں تو کچھ نہ کچھ لازماً ہمارے پاس پازیٹیو وہ نکلے گا. اچھا جی, آپ نے بہت زبردست کویسچن کیا. بایو ڈائیورسٹی سے مراد ہر ایک چیز کے اندر سملرٹی, ویریشن, کہ ایک چیز سیم چیز کیوں نہ ہو, ایک دوسرے سے کیوں مختلف ہے. اگر آپ لوگ دیکھیں جس طرح آم کے درخت ہے, آپ کو ہزاروں قسم کے آم ملیں گے, تو اس طرح آم کا درخت بھی ایک لیونگ ہے. تو اس طرح پودوں میں بھی فلورا اس کو ہم کہتے ہیں, جانوروں میں بھی فانا اس کو کہتے ہیں ہمارے پاس. تو پاکستان میں الحمدللہ ایک زبردست قسم کی کلائمیٹس ہے, زبردست قسم کا ویدر ہے اس کا, اور وہاں پہ ہمارے پاس مختلف قسم کے موسم, ایلیویشنز ہیں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی گورنمنٹ اس کے اوپر بالکل فوکس نہیں کر رہی, اور جو اسٹوڈنٹس اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اس کو بھی بالکل انہوں نے ہائٹ کیا ہوا ہے, ان کو بالکل توجہ ہی نہیں دیتے. ابھی آپ ریسنٹلی دیکھ رہے ہیں جگہ جگہ پر فارسٹ پہ جو ہے وہاں پہ آگ لگی ہوئی ہے. تو کچھ ان اویئرنیس کی وجہ سے, کیونکہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کی آج کل بہت زیادہ برا حال ہے, تو وہاں پہ نہ تو اسٹوڈنٹ کو فوکس کیا جاتا ہے, نہ وہاں کے ٹیچروں کو فوکس کیا جاتا ہے, اور نہ وہاں کی کوئی پریکٹیکل چیز, کوئی سیمینار, کوئی اس کے لیے کوئی ایسی عمل لائے کے آ جائے. اگر وہ بیوروکریسی یا وہ منسٹر لیول اگر کوئی میٹنگ کرتے بھی ہیں تو وہ اپنی سوچ تک کرتے ہیں, کیونکہ اس میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوتا, نہ سبجیکٹ ایکسپرٹ ہوتا ہے, نہ اس فیلڈ سے ریلیٹڈ ایکسپرٹ ہوتا ہے. تو اس کا کوئی سلوشن نہیں نکلتا, جسٹ وہ اس پیسوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں, ٹائم کو بھی ضائع کر دیتے ہیں. تو ہمیں پاکستان کی بایو ڈائیورسٹی کو ایکسپلور کرنا ہے, سارے دنیا کو دکھانا ہے, تاکہ جتنے بھی ٹورسٹ ہوں, جتنے بھی ہمارے پاس لوگ ہو, وہ پاکستان کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں. ہمارے پاس اسکارپینز ہیں, سنیکس ہیں, ہمارے پاس اس کے علاوہ وائلڈ بورز ہیں, پگز ہیں, ہمارے پاس مختلف قسم کے, ہمارے پاس مارخور ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہمارے پاس ہے یہ پاکستان کی بیوٹی کو ریپرزینٹ کرتی ہے. اسی طرح فلاور میں ہے, فلاور جو ہیں, ٹریز ہیں, مختلف قسم کی چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں. تو پاکستان کو اس چیزوں کے اوپر توجہ دینی چاہیے کہ وہ فارسٹ میں جو فائر لگ رہے ہیں ان کو کنٹرول کرے, اسٹوڈنٹ ہی کے ذریعے سے کنٹرول کرے, اور کوئی ایسا پروجیکٹ نکالے کہ جو اسٹوڈنٹ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, اس کو پاکٹ منی, اس کی ریسرچ کو بھی وہ کور کرتا ہو, اور پاکستان کو بھی کوئی پازیٹیو اسپیکٹ میں فائدہ پہنچتا ہو. اچھا, میں مردان ٹی وی کا بہت زیادہ مشکور ہوں, اور دوسری بات اسی کے تحت میں یہ ایک بات پھر کہنا چاہتا ہوں, ایچ ای سی نے تو مجھے فیسیلیٹیٹ کیا ہے, وہ بھی جسٹ اسکالرشپ کے لیے, وہ بھی سارا محنت میں نے کی, جس انہوں نے مجھے تھوڑا فیسیلیٹیٹ کیا. لیکن لیبارٹری کی لحاظ سے یا گورنمنٹ کی طرف سے کچھ مجھے فیسیلیٹی نہیں ملی. باقاعدہ منسٹر میرے گھر آیا تھا, سیکٹری آیا تھا, اور میں 1 سال تک سیکٹریٹ تک آنا جانا میرا رہا. کچھ بھی انہوں نے مجھے کوئی فیسیلیٹی نہیں دی, اور میرے لیے اور بھی مشکلات وہ انہوں نے بنا دیے. وہ مشکلات ایسے کہ وہ میڈیا کے اوپر انہوں نے مجھے ہائی لائٹ کیا, اور اس میڈیا کا مجھے کوئی فائدہ ریسرچ کے لحاظ سے اس سے کوئی بھی نہیں ملا. تو اور بھی مشکلات انہوں نے کر دیے. تھینک یو. ایگزیکٹلی میں ایک پاکستانی ہوں, جتنا بھی ہو میرا اپنی ایک سوچ ہے, اور اپنی سوچ کے تحت وہاں پہ جاؤں گا. میں فلنتھراپسٹ بھی ہوں, ایک ایجوکیشنسٹ بھی ہوں وہاں, اور ریسرچر بھی ہوں. میں کوشش کروں گا کہ وہاں کے بچوں کے اسپیشلی چائلڈ لیبر کے اوپر بھی میں کام کروں, ساتھ میں ریسرچ کے ایریا میں کام کروں. اور میں آپ کو سیریسلی بتاؤں, یہاں پہ میرے ساتھ بہت زیادہ ایکسٹرا بکس میں نے کلیکٹ کیے, اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا تاکہ کسی لوگوں کے کام آ جائے, اور مجھ سے جتنا ہو سکے وہاں کے لیے خدمت سر انجام دوں گا.